ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک آپ کے سامنے آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 اس کو دیکھیں گے اور گرامیٹیکلی انالیسس انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو چلیے سورہ البقرہ آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ دیکھیے، اس سے قبل جو سورہ بقرہ کا حصہ ہم نے پڑھا، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف فرمائی اور اس کو راہ ہدایت فرمایا، اور پھر مومنین کی صفات، اور پھر ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ناکام ہیں، وہ کافر ہیں، منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کے کان بند ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں۔ تو یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے کہ وہ زبانی طور پر ایمان لائے۔ یہ ان کی پہلی جو خصلت ہے، جو ان کا قصور ہے، ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے جو سب سے پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ آج کی آیت میں یہی موضوع ہے، اور یہ منافقین ہیں۔ ان کے لیے یہ پہلی جو ان کی جو خصلت ہے اور جو ان کا قصور ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، تو آگے چل کر پھر باقی کے اعمال کرتے جائیں گے تو پھر ان کے دلوں پر مہر ثبت ہو جائے گی، ان کے کان بند ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، کبھی ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ قرآن فہمی ہے۔ اسی طرح جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں، اور کون ہیں جن کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، یہ الفاظ اس آیت مبارکہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، واو حرف عاطفہ ہے۔ واو کی اقسام، واو حروف عاطفہ میں سے، یعنی عاطفہ کے بہت سارے حروف ہیں، چند یہ ہیں او، وا، ثم، فا۔ وا قسمیہ کے طور پر جیسے والعصری، زمانے کی قسم، اس کے طور پہ بھی آتا ہے۔ واو حالیہ، اور یہاں پہ واو اور یعنی عاطفہ کے طور پر بھی۔ تو یہ دیکھیں واو کی اقسام ہیں۔ واپس چلتے ہیں۔ من الناس، لوگوں میں سے، مرکب جاری ہے۔ من الناس، من اور الناس دونوں کا مرکب جاری ہوا، مرکب جاری، اور یہ حروف جارہ کی لسٹ۔ من الناس، دیکھیں من یہاں پہ چھٹے نمبر پہ، من السمائی، من الناس، لوگوں میں سے۔ الناس کا واحد انسان، اس کی جمع الناس، جنس میں یہ مذکر، عدد میں جمع یعنی الناس، اور وسعت میں معرفہ، اعرابی حالت اس کی مجرور۔ من جو اسم موصولہ، یعنی یہ موصولہ جو ہے، یہ جو لوگ ہیں، لوگوں میں سے جن کی بات ہو رہی ہے، آگے فرمایا من یقولو، یعنی من وہ، اور یہاں پہ یہ موصولہ کے طور پر یعنی دونوں کے درمیان یہ رابطہ پیدا کر رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، من یقولو۔ تو یہاں پہ من اصل میں ایک تو اسم موصولہ ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک عمومی حالت ہے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو یہ طرز عمل رکھتے ہیں، جو دل سے تو ایمان نہیں لائے، زبانی کلامی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یقولو کہتے ہیں، یہ فعل ہے۔ یقولو مادہ ہے، قاف واو لام،
باب نصرہ ماضی کا صیغہ پہلا بنے گا قالا، مضارع یقولو، اور یہ قالا کی گردان ہم نے پہلے پڑھی تھی، ہماری گرامر کی کلاس میں موجود ہے. قالا یقولو، قالا یقولو یہاں پہ کیونکہ یہ اسی باب سے ہے تو یقولو یہاں پہ ہوا فعل مضارع غائب، یہ واحد، یہ دیکھیے وائٹ باکس یقولو اور یہاں پہ یقولو. من یقولو، جو یہ کہتا ہے لوگوں میں سے. آمنا فعل ہے اور فعل کو دیکھیں گے ہم آمنا اور مادہ ہے الف میم نون اور یہ ثلاثی مجرد میں بنے گا آمنا، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ مزید فی ایک الف کا اضافہ ہوا اسلمہ کے پیٹرن پہ بنا آمنا. یہاں پہ دو الف ہیں، ایک الف اور دوسرا الف مل کر تھوڑا جھٹکا دے کے پڑھیں گے آمنا. آمنا سے آمنا. اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یؤمنو اور یہ باب اسلمہ یسلمو آمنا یؤمنو. آمنا آیت میں ہے آمنا تو یہ ہوا اسلمنا کے وزن پہ، آمنا اسلمنا. ماضی متکلم جمع کا صیغہ ہے، ہم ایمان لائے، فعل ماضی جمع متکلم مذکر کے لیے. باللہ مرکب جاری ہے، اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ نمبر 1 اللہ پہ، واو یہاں پہ عاطفہ ہے، واو کے ساتھ آگے کس پہ ایمان لائے؟ بالیوم الآخر، اس دن پر جو آخرت کا دن ہے، بالیوم الآخر. الفاظ دیکھیں، واو بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. واو کا ترجمہ اور یہ عاطفہ ہے، بالیوم دن پر، یعنی یہ بی جو ہے ایمان کے ساتھ منسلک ہے کہ ایمان کس پہ لائے؟ بالیوم اس دن پر. یہ مرکب جاری ہوا. باللہ بالیوم یعنی اللہ پر ایمان لائے، اور بی کے ساتھ پھر دوبارہ ایمان کس پہ لائے؟ الیوم. تو دونوں مرکب جاری ہیں. باللہ اور بالیوم یہ دونوں متعلق ہیں کس سے؟ آمنا. وہ کہتے ہیں ایمان لائے، کس پہ ایمان لائے؟ ایک پہلی بات اللہ پہ اور واو عاطفہ کے ساتھ، دوسرا ایمان کس پہ؟ یوم. اور وہ یوم کون سا ہے؟ جو آخرت کا، یوم الآخری. الیوم الآخری مرکب توصیفی. یہ دیکھیں مرکب توصیفی اور مرکب توصیفی کی خاص بات، موصوف اور صفت ہر لحاظ سے مطابقت کوآرڈینیشن میں ہوتی ہے، یعنی صفت کی جنس، عدد اور وسعت جو ہیں اور عربی حالت موصوف کے مطابق ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ موصوف یوم ہے اور اس کی صفت الآخرہ ہے. ال لگا یوم کے ساتھ اور آخرہ کے ساتھ بھی ال ہے، اور اگر ال نہ ہوتا تو یوم آخرے ہوتا. اسی طرح اگر یہ مؤنث ہے تو آگے اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی، مذکر ہے تو مذکر ہوگی، جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع کے صیغے میں آئے گی. تو اس لحاظ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہوئے رہتے ہیں. الآخر مرکب توصیفی ہم نے پڑھ لیا. وما اور نہیں، یہاں پہ واو جو ہے حالیہ کے طور پہ آیا ہے، یعنی آخرت پر ایمان تو لائے ہیں لیکن واو یہاں پہ حالیہ بنا، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ ما ہم بے مومنین، کہ وہ اصل میں مومن نہیں ہیں اصلی طور پر اور دلی طور پر. تو نافیہ یہاں پہ ما جو ہے نافیہ ہے، تفصیل دیکھیں گے. واو کی اقسام ہم نے پہلے بھی دیکھی، او وا ثم فا. واو قسمیہ اور یہاں پہ واو حالیہ ہے، اور حالیہ جو ہے دیکھیں عاطفہ کے طور پر حالیہ آیا. حال اور ذوالحال کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے واو بھی آتی ہے اور ضمیر بھی آ سکتا ہے، دونوں بھی آتے ہیں. تو یہاں پہ واو آیا، یعنی وہ ان کا ذوالحال کون ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے
کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں دلی طور پر۔ ما نافیہ لیسا کی طرح، ما ماضی سے پہلے آیت کی شروع میں آئے تو حرف نفی ہوتا ہے، اور ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں آئے تو یہ موصولہ بنتا ہے۔ اور یہاں پہ اسم اشارہ سے پہلے اگر ما آئے تو دیکھیں یہ استفہام بنتا ہے، نفی بھی بنتی ہے۔ اور ما اگر ذا سے پہلے آئے تو حرف استفہام یعنی کوشچن مارک کے طور پر آتا ہے۔ ہم وہ، اور یہ ضمیر ہے، اس کو دیکھیں گے ہم اور ضمائر کی اقسام دیکھیں، یہ غائب ہے اور مذکر و مؤنث، اور اس میں ایک منفصلہ جو فاصلے پہ آتے ہیں اور دوسرا متصلہ، یہ دونوں لسٹ دیکھ لیں آپ۔ اور ہم یہاں پہ اسم ضمیر غائب مذکر جمع ہم، وہ سب مذکر ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ منفصلہ یعنی فاصلے کے ساتھ، دیکھیں ما اور ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، فاصلے کے ساتھ ہیں، تو اس لیے یہ ہوا ضمیر منفصلہ۔ بے مومنین ایمان لانے والے، اور یہ مرکب جاری، بے مومنین بی اور مومنین مرکب جاری، یہ اس تفصیل اس کی دیکھیں، اور آگے اس کی حروف جارہ کی لسٹ دیکھتے ہیں۔ بی پہلے نمبر پہ بسم اللہ، اسی طرح بمومنین ایمان لانے والے، اور مومنین کا واحد مومن اور جمع مومنون، تو یہاں پہ مومنین بھی جمع ہے مومن کی اور مومنون بھی جمع ہے مومن کی، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یہاں پہ مومنین جو ہے حالت جر، یعنی حالت جر کیوں؟ بی کی وجہ سے، اور بی جو ہے وہ آگے والے اسم کو مجرور کرتا ہے کیونکہ حرف جارہ ہے۔ لیکن دیکھیں مومن سے جمع مومنون ہے، مگر جب اس حالت، اور مومنون حالت رفع میں ہے، بھلے اس کے اوپر یہاں پہ نون کے اوپر پیش نہیں ہے، لیکن اس کی اصلی حالت رفع مومنون ہے، اور جب یہ حالت نصب یا حالت جر میں جائے گا، جیسے یہاں پہ حالت جر میں ہے، تو یہ مومنین بنے گا۔ تو یہ ہے فرق جو جمع سالم ہوتی ہے، سالم جمع بھی سن لیجئے کیا ہوتا ہے، یہ مومن، اور مومن جب جمع میں جائے گا تو یہاں پہ اگر واو نون ہٹا دیں تو مومن اور مومن دونوں ایک جیسے ہیں، واو نون اضافہ کریں گے تو مومنون جمع بن جائے گی، یعنی واحد اپنی اصلی حالت میں جمع کے درمیان پوری ترتیب کے ساتھ موجود ہے، میم واو میم نون، میم واو میم نون، لیکن آگے واو نون اضافہ کے ساتھ یہ جمع ہو گیا۔ تو ایسے جتنے بھی اسماء ہیں یہ سارے کے سارے جمع سالم کہلاتے ہیں، اور جب یہ حالت بدلے گی ان کی رفع سے نصب یا جر میں جائیں گے تو یہ واو نون بدل کے یا نون بن جائے گا، مومنین ہو جائے گا۔ جنس میں یہ مذکر اور عدد میں جمع، جو کہ مومنین جمع ہے، وسعت میں نکرہ اور اعرابی حالت اس کی مجرور۔ اور یہ دیکھیں الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہم نے دیکھ لی، پڑھ لی اور سمجھ لی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے، بڑے مقصد کے لیے پیش کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نہایت ہی محترم ناظرین، جو میرے خاص طور پر نوجوان ناظرین ہیں، آپ کے لیے دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ مہر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر نہیں لگاتے، مگر لوگوں کا رویہ، لوگوں کا طرز عمل اور اس ہدایت کے ساتھ جو لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے اور اس کو قبول کرنے کی جو ان کی دلی کیفیت ہوتی ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور ان کے لیے دین کے آگے چلنے میں راستے آسان ہوتے ہیں، اور ان کو آگے ان کا دل اس میں لگتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں، یہ منافقانہ طرز ہے کہ زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے، تو وہ کبھی جو ہے مومن نہیں بن سکتے، بھلے وہ مومن کے گھر میں پیدا ہو جائیں، بھلے ان کے نام کے ساتھ عبداللہ اور جو ہے وہ عبد الرحمن لگا ہو، کچھ بھی ہو،
ایمان کی کیفیت تو دل کے اندر ہے، اور اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ تو ان آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے مزید تفصیلات آئیں گی کہ ان کی دلوں پر مہر کس وجہ سے لگی۔ یہ پہلی جو ان کی خاصیت یا خصلت بتائی گئی کہ وہ صرف زبانی ایمان لانے والے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے۔ آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، اللہ کے بڑے کرم سے اللہ نے ان کو مسلمان بنایا، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، اور بس ایک ریچول قسم کا ان کا ایمان ہے، اور نمازیں پڑھتے بھی جاتے ہیں، لیکن ان کی دلی کیفیت نہیں بدلتی، ان کے اعمال نہیں بدلتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 بار یہ آیت نازل فرمائی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو سچے دل سے ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کے کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائے، آخرت میں بھی ہمیں سرخرو فرمائے، اور آخرت میں ہمارے نامہ اعمال میں یہ جو کام ہے اس کا بڑا عظیم اجر بنا کر ہمارے نامہ اعمال میں لکھے، جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔